حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ دن اہل مدینہ کے لیے تاریخ کا عظیم ترین دن تھا۔ مدینہ کی گلیاں تکبیر و تہلیل سے گونج اٹھی۔ بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں سب بے تابی سے حضور پاک کے دیدار کے منتظر تھے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائیں اور وہ اس عظیم سعادت سے مالا مال ہو جائیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے جس کا نام کسوہ تھا۔ مدینہ کے معززین اور قبائل کے سردار عرض کرتے جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر تشریف لائیے، ہم مال و جان سے خدمت کریں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت حکمت اور عدل کے ساتھ فرماتے، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے یہاں بیٹھے گی، وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ چنانچہ اونٹنی کسوہ چلتی رہی، کچھ دیر ایک جگہ بیٹھی، پھر اٹھی، دوبارہ آگے بڑھی اور آخر کار بنو نجار کے محلے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں بعد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے، فوراً آگے بڑھے، حضور پاک کا سامان اٹھایا اور نہایت ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گھر قریب ہے، آپ میرے گھر قیام فرمائیے۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ یہ سعادت ایسی عظیم تھی کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے چاہا کہ حضور پاک اوپر قیام فرمائیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیچے کا حصہ مہمانوں کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ حضور پاک نیچے کے حصے میں تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ اوپر رہنے لگے، مگر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال آتا رہا کہ وہ اللہ کے رسول کے اوپر کیسے رہ سکتے ہیں۔ وہ ساری رات ایسی بے چینی میں گزار دیتے، قدم آہستہ رکھتے تاکہ کوئی آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ ایک رات اوپر پانی کا برتن گر گیا، پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ گھبرا گئے کہ کہیں پانی نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ فوراً اپنی چادر سے پانی سمیٹا اور ساری رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ برداشت نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رہوں، براہ کرم آپ اوپر تشریف لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اور ادب کو دیکھتے ہوئے یہ درخواست قبول فرما لی اور اوپر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ روزانہ بڑے شوق اور محبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے، جو کچھ بچ جاتا اسے برکت سمجھ کر کھاتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کھانے میں لہسن ڈال دیا، جب برتن واپس آیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور فوراً حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کھانے میں کوئی کمی رہ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر میں فرشتوں سے گفتگو کرتا ہوں اور مجھے ناگوار بدبو پسند نہیں۔
یہ سن کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لہسن ترک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا، یہاں تک کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرات کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس عرصے میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، خدمت اور دعاؤں کا جو شرف حاصل ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہمان نوازی، عشق نبی اور اثار کا عظیم درس دیتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ عزت احترام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے محبوب کی ایسی خدمت کی جو رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔